بات کو بھی میں مذمت کروں گی اور اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جو جینڈر انٹریکٹیو الائنس کی طرف سے جو ہم نے لکھ کے جو ہم نے سبمیشنز دیے تھے، لکھے سبمیشنز، اور پھر کورٹ میں 2 ہیئرنگ میں ہم گئے تھے، ایک جب کراچی آئی تھی فیڈرل شریعت کورٹ کی رجسٹری اور دوسرا اسلام آباد بھی گئے تھے، وہاں پر جو ہمارے سبمیشنز ہیں اس کا اس پوری ججمنٹ میں ذکر نہیں ہے. ہماری طرف سے ایک ایکسپرٹ میڈیکل اوپینین، انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ میڈیکل اوپینین جو ہم نے جمع کیا تھا، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ اوپینین تھا، وہ بھی ہم نے جمع کیا تھا، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. تو خیر ججمنٹ میں تو بہت ایشوز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ اس میں ایک بہت بڑا فلا ہے کہ اہم پارٹی جینڈر انٹریکٹیو الائنس جو کہ خواجہ سرا کمیونٹی کی ریپرزینٹیو ہیں، ان کی آرگومنٹس جیسے شہزادی نے کہا کنسیڈر نہیں کی گئی، اینڈ دس شوڈ بی ون آف دا گراؤنڈس فار اپیل. اب اپیل کی جب بات آئی تو یہ بات بھی میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گی کہ ہمارے قانون کے تحت، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، اور جو میڈیا جرنلسٹ بھی یہاں پر ہیں یہ بات کی پلیز آپ نوٹ کریں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آٹومیٹکلی افیکٹو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، 60 ڈیز کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں اپیل کیا جائے. جب تک وہ 60 دن پورے نہیں ہوتے تب تک یہ فیصلہ افیکٹو نہیں ہو سکتا. اور اگر اپیل جمع فائل کی جائے تو جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ فیصلہ افیکٹو نہیں ہوتا. تو آج جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اس وقت 2018 کی ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ از فلی افیکٹو ٹوڈے. اٹ از ان دا فیلڈ، سو پلیز لیٹ اس ریممبر دیٹ. ٹھیک ہے، اب ہم موو آن کرتے ہیں کہ اس میں کچھ جو بیسک جو پوائنٹس ہیں، جو ریزننگ ہے کورٹ میں جو اہم ہے، وہ میں بس ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جتنا جلدی ہو سکے. اس میں سب سے پہلے تو فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا ہے کہ قانون میں جو ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن دی گئی ہے اس میں کہتے ہیں کہ یہ پرابلمٹک ڈیفینیشن ہے. اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں 5 مختلف آئیڈینٹیز کو شامل کیا گیا ہے: انٹرسیکس، یونٹ، خواجہ سرا، ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومن. اب فیڈرل شریعت کورٹ کہتی ہے کہ جو انٹرسیکس لوگ ہیں ان کے مطابق ان کی تو ایک ڈسیبلٹی ہے، وہ ڈسیبلڈ لوگ ہیں، ان کو خاص طور پروٹیکشن کی ضرورت ہے. پھر یہ کہتی ہے کہ یونٹ اور خواجہ سرا ایک ہی چیز ہے، بلکہ فیڈرل شریعت کورٹ کہہ رہا ہے کہ خواجہ سرا از دا ٹرانسلیشن آف یونٹ. ابھی آپ کو اوریجنس خواجہ سرا کی ٹرم کی ابھی جو ہنا نے بتایا تو اس سے آپ سمجھ جاتے ہوں گے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یونٹ اور خواجہ سرا از اے پرماننٹ انفرمٹی آف دا سیکشول آرگنز، یعنی کہ انہوں نے خواجہ سرا لوگوں کو بھی ڈسیبلڈ قرار کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ بات اگنور کی کہ خواجہ سرا ایک ڈسیبلڈ کمیونٹی نہیں ہے. خواجہ سرا جیسے آپ کو یہاں پہ سب اسپیکرز نے بتایا کہ یہ ایک کمیونٹی ہے، ان کی ایک ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے، خاص طور پہ بر صغیر میں یہ کئی سینچریز سے ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان کو یہ اسٹگما دینا، ایک اس طرح سے اسٹگماٹائز کرنا کہ یہ ایک ڈسیبلڈ کمیونٹی ہے، یہ صحیح قسم کی انڈرسٹینڈنگ کو ریفلیکٹ نہیں کرتی. تو انہوں نے اس سائڈ پہ تو خواجہ سرا کمیونٹی کو یہ لیبل دے دیا. پھر آگے بڑھ کے یہ کہا کہ ٹرانسجینڈر مین اور ٹرانسجینڈر وومن کی آئیڈینٹی اسلام کے خلاف ہے، اور اس میں ان کی یہ ریزننگ ہے کہ اسلام میں سیکس اور جینڈر یعنی جنس اور صنف کا کوئی فرق ہو ہی نہیں سکتا. اب اس میں اگر آپ ججمنٹ کو دیکھیں گے تو انہوں نے جو ریزننگ کی ہے اس ریزننگ میں انہوں نے کچھ قرآن کی آیت کو ریکال کیا ہے جس میں لکھا گیا ہے جنرلی کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی اور عورت کو بنایا، God created man and woman. اب کیا اس سے آپ یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آدمی اور مرد کو بنایا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اور جنس یا کوئی اور صنف کا تصور ہی نہیں ہو سکتا؟ کہیں بھی فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ میں کہیں بھی یہ ریفرنس نہیں دیا
कुरान का या हदीस का कि ये एक गैर इस्लामी बात है कि किसी और जिन्स या सिंह को रिकग्नाइज किया जाए, या ये भी गैर इस्लामी बात है, ये कुरान के खिलाफ है या हदीस के खिलाफ है कि जेंडर और सेक्स को अलग समझा जाए। ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, और सिर्फ ये रेफरेंस है कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बनाया, इसका ये मतलब है कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी भी उसी पे बेस होगी। ये रीजनिंग की इसमें गलत रीजनिंग है, तो इस बुनियाद पे ही इस फैसले को अपील किया जा सकता है और ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ तक हमारी फेडरल शरीयत कोड गई है ये कहने से कि इस्लाम ये कहता है कि आपको जो भी जिन्स आपको पैदाइश पे आपको असाइन किया गया हो, इस्लाम ये मना करता है कि आपकी बिहेवियर, आपकी जीने का तरीका उससे अलग हो। अब ये एक बहुत ही सीरियस बात है और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। ये सिर्फ ख्वाजा कम्युनिटी के लिए खतरनाक बात नहीं है, लेकिन ये औरतों के लिए भी खतरनाक बात है कि कोई भी इंसान जो अपनी मर्जी से जीना चाहे, अपनी मर्जी के कपड़े पहनना चाहे, अपनी मर्जी का लाइफस्टाइल करना चाहे, ये इसके लिए एक बहुत ही खतरनाक बात है। देखिए, आजकल के ज़माने में कौन आपको ये बताएगा कि कोई कपड़े या बाल या चलने का तरीका सिर्फ एक मर्द का तरीका है और सिर्फ एक औरत का तरीका है। अगर आपने इससे इधर उधर हुए तो आपने गैर इस्लामी बात की और इसको गैर कानूनी करार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात एक तो ना तो ये कुरान या हदीस में बेस है, और दूसरी ये बात है कि ये सरासर इम्प्रैक्टिकल है और सरासर जो लोगों का जो हक है कि वो आज़ादी से जिए, जो हमारा आइन इनको गारंटी करता है, ये उसके खिलाफ है। तो इस बात को भी सिर्फ ख्वाजा कम्युनिटी को ही नहीं बल्कि सारे लोग जो ह्यूमन राइट्स में बिलीव करते हैं, जो औरतों के राइट्स में कंसर्न रखते हैं, उनको इस बात पे बहुत ही गौर करना चाहिए। ठीक है, और आखिरी तौर बात मैं ये कहूँगी कि ये अफसोस की बात है कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है वो राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ गारंटी करता है। तो ये सोचना चाहिए कि अगर हम इस कानून के जो की प्रोविजंस हैं उनको अगर हम डिक्लेयर करें कि ये गलत है, ये नहीं होने चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ है, तो फिर जो ख्वाजा की जो कम्युनिटी है उनके जो फंडामेंटल आइनी राइट्स हैं, हक है, उनका क्या होगा। ये बात हमारे फेडरल शरीयत कोर्ट ने कंसिडर नहीं की है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि इस डिसीजन के बहुत कई ग्राउंड हैं कि इस फैसले को अपील किया जाए, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अपील करें, साथ साथ हम अपना एक्टिविज्म और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो इस कानून का जो एसेंस और जो स्पिरिट है उसको हम बचाएं।